میرے بھائی، جب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا، آپ کو نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے دو قومی نظریہ، ایسے دو نظریے ہیں. ایک جو وہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عوام ہے. عام عوام کا ٹھیکہ نہیں لیا حکمرانوں نے. وہ اس لیے نہیں ہے حکومت میں کہ تمہارے حالات صحیح کریں، وہ اس لیے نہیں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کہ تمہارے گھر کے حالات صحیح کریں، تمہارے گھر میں پانی پلائیں، تمہارے گھر کی دیواریں صحیح کریں، تمہارے بچوں کو تعلیم دیں. یہ تم نے خود ٹھیکہ لیا ہے. وہ اگر چالان 5,000 کا رکھ رہے ہیں، وہ اگر ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، وہ ایک سیلز ٹیکس سے لے کے انکم ٹیکس سے لے کے ایک ایک چیز پہ ڈال رہے ہیں، تو اپنے حالات بہتر کر رہے ہیں. وہ خود غرض معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی سوچو. اگلا اگر مر رہا ہے تو اس کو یہ سمجھاؤ یہ طبعی موت مرا، اس نے مرنا تھا، اسی بیماری، اسی نزلے کھانسی نمونیا میں مرنا تھا اس نے. وہ سول ہاسپٹل پہ نہیں ڈالے گا، وہ اپنے گورنمنٹ ملازمین پہ نہیں ڈالے گا. تم گڈر میں گرے ہو تو تمہارا بچہ کیوں نہیں تم نے پکڑ کے سنبھالا، تمہاری غلطی نکالے گا، کہیں نہ کہیں سے تمہاری نکالے گا. خود غرض معاشرے میں منتیں نہیں کی جاتی، اپیلیں نہیں کی جاتی. تمہارے علاقے میں کوئی رشوت لے رہا ہے تو اس کے خلاف میٹرک کے 10 بچے کھڑے ہو جائیں تو اس کا دم گھٹ سکتا ہے. تمہارے علاقے میں اگر کوئی کام گڈر نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے علاقے میں کس کو میں فون کروں، میرا کچرا ہٹائے گا، میری یہ چیز ہٹائے گا، میرے اسکول میں سرکاری اسکول کے بچے آئیں گے. تم نے تو معاشرہ ہی چینج کر لیا. ہر علاقے میں 200 بندے بھی کھڑے ہو جائیں تو اس علاقے کے حالات صحیح ہو جائیں گے. مجال ہے اس علاقے کا ایس ایچ او رشوت دے دے، مجال ہے اس علاقے میں گٹکا بک سکے، مجال ہے اس علاقے میں چرس بک سکے، مجال ہے اس علاقے میں ڈکیتی ہوں. مگر تم تو ایک اپیل کرنا چاہتے ہو، فیس بک پہ اسٹیٹس ڈال دیا تم نے، جا کے ایک باقی شور مچا دیا ہوٹل پہ بیٹھ کے. نہیں، عمل کرنا پڑے گا، ورنہ تم میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کتا بھی بھونکتا ہے، تم بھی بھونک رہے ہو. عملی زندگی میں آپ کو حرکت کرنا ہوگی، امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی. اور یہ بات ذہن میں بٹھا لو، حکمران تمہاری بھلائی کے لیے نہیں آئے، وہ اپنے فیوچر کے لیے آئے ہیں. یہ دو قومی نظریہ سمجھو. تم جو بیٹھ کے بول رہے ہو تو وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ نہیں کریں گے تمہارے لیے. وہ تمہارے بچوں کی تعلیم مہنگی کریں گے، وہ تمہارے علاج مہنگے کریں گے، کیونکہ ان کو خود زندہ رہنا ہے. پراڈو کوئی ایسے نہیں آ جاتی، بینکوں میں کنٹینر جتنے پیسے ایسے نہیں آ جاتے. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حالات بہتر ہو تو تم نے ذمہ داری اٹھانی ہوگی، تم نے حالات بدلنے.